کسی کا نہ ہونے دیا، میں نے عرض کیا ہے، لیکن علی کا بڑا اپنا بہت زیادہ حق ضائع ہوا ہے۔ پیغمبر اسلام نے خطبہ شعبانیہ پڑھا، ماہ مبارک رمضان کے فضائل بیان کیے، عظمتیں بیان کی۔ بیان کرنے کے بعد پیغمبر چپ ہوئے، امیر المومنین کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر کہا، اے اللہ کے رسول اجازت ہے علی ایک سوال پوچھ لے؟ ہاں علی ضرور پوچھی۔ امیر المومنین نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول اس مہینے کا سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ نبیوں کے سلطان نے فرمایا، علی اس مہینے کا بہترین عمل خدا کی معصیت سے بچنا، محارم پروردگار سے بچنا ہے۔ یہ جواب دینے کے بعد نبیوں کے سلطان اونچی آواز میں رونے لگے ہیں۔ اس رونے کی صدا کو جب امیر المومنین نے سنا ہے، کہا، اے اللہ کے رسول کیا علی نے آپ کو ناراض کر دیا؟ مولا میں نے آپ کو ناراض کر دیا کہ میرے سوال نے آپ کو تکلیف دی؟ کہا نہیں ہے علی، تیرے سوال نے تکلیف نہیں دی، اس مہینے میں ایک اور عمل بھی ہے، اگر اس عمل کو کوئی کرے گا خدا اسے بھی عظیم اجر عطا کرے گا۔ کہا کون سا عمل؟ کہا علی تیرے سر مبارک پہ ضربت کا لگنا، یہ مجھ رسول کو رلا رہا ہے، یہ مجھ رسول کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اور اگر کوئی تیری مصیبت پہ گریا کرے گا خدا اسے اجر عظیم عطا کرے گا۔ عزیزان محترم، پیغمبر کا امیر المومنین پہ گریا کرنا، یہ گریا یوں نہ تھا کہ امیر المومنین ایک عظیم سعادت پہ فائز ہونے جا رہے تھے، گریا اس بات پہ زیادہ تھا، پیغمبر اسلام کا خدا بھی یہی فرما رہے تھے، گریا اس بات پہ زیادہ تھا کہ امیر المومنین کو کسی کافر اور مسین سر میں ضربت نہ ماری تھی۔ سر میں ضربت مارنے والے وہی تھے جنہوں نے علی کا حق غصب کیا تھا، جنہوں نے علی کا حق لوٹا تھا۔ آئی 19 رمضان کی شب، حسب معمول امیر المومنین اپنی اولاد میں سے ایک ایک کے گھر میں روزہ افطار کرتے تھے۔ 19 کی شب امیر المومنین جناب ام کلثوم کے گھر میں تھے۔ بی بی کہتی ہے میں نے بابا کو بڑا مضطرب پریشان پایا، بی بی کو بابا سے بڑی محبت تھی، بابا کو بیٹی سے بڑی محبت تھی۔ بی بی فرماتی ہیں روزے کا افطار کا وقت ہوا، میں بابا کے سامنے دودھ، نمک اور روٹی لے کر آئی۔ جب میں 3 چیزیں لے کر آئی ہوں نا تو بابا کی نگاہ پڑی، کہا بیٹا ام کلثوم، کہا جی بابا، کہا بیٹا تمہیں علم نہیں ہے تیرے بابا نے کبھی 3 کھانوں سے افطار نہیں کیا، بیٹا ایک چیز اٹھا لو یہاں سے۔ میں نے کہا بابا 3 نہیں ہے، ایک تو نمک ہے۔ کہا میں نے نمک اٹھانا چاہا، کہا نہیں دودھ اٹھا لو۔ امیر المومنین نے نمک اور روٹی سے افطار کیا۔ بی بی فرماتی ہے پوری رات میں نے بابا کو مضطرب پایا۔ ایک مرتبہ میری آنکھ کھلی، میں نے بابا کی طرف دیکھا، بابا بیدار ہیں، آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہاں وہ وقت آ گیا جس وقت کا اللہ کے رسول نے مجھے علی سے وعدہ کیا تھا۔ کہا میں بابا کے قریب ہوئی، میں نے کہا بابا پریشان کیوں ہے؟ رو کے کہا ام کلثوم افطار کے بعد علی کی تھوڑی دیر آنکھ لگی تھی، میں نے خواب میں تیرے نانا رسول کو دیکھا، میرے پاس آئے، آ کر علی کا عالم کیا تھا پیغمبر کا، کہا میرے سر سے مٹی اور دھول کو جھاڑا اور میرے معاصر کا بوسہ لے کر کہا اے علی تو جلد میرے پاس آنے والا ہے، علی تیری مصیبتیں ختم ہونے والی ہیں، تیری تکلیفیں ختم ہونے والی ہیں۔ یہ ایک خواب اور بھی دیکھا ہے امیر المومنین نے، اس میں بھی پیغمبر اسلام کو دیکھا۔ صبح کی اذان کا وقت قریب تھا، امیر المومنین گھر سے چلے ہیں امیر المومنین مسجد کوفہ کی طرف آئے ہیں۔ میرے مولا و میرے آقا مسجد کوفہ، بڑا پیارا جملہ تھا علامہ ذیشان حضرت جوادی کا، وہ فرما رہے تھے مولا نے مسجد میں قدم رکھا، یہ ملعون ایک چٹائی کے اندر لپٹا ہوا تھا۔ کہا وہ لوگ غلط پڑھتے ہیں جو کہتے ہیں مولا نے کہا تو اٹھ اپنا کام کر، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ کہا نہیں علی سے بعید تھا۔ مولا نے کہا اے بدبخت یہ نماز کا وقت ہے تو سویا ہوا ہے، اور اس عالم میں سویا ہے ایسے شیطان سوتے ہیں، اٹھ اللہ کی عبادت کر۔ میرے مولا آئے ہیں مسجد کوفہ میں، امیر المومنین نے نماز پڑھی، عزاداروں نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد ادھر آذان کا وقت ہوا، گلدستہ آذان میں امیر المومنین نے آذان کہنا شروع کی۔ عزاداروں ادھر امیر المومنین نے کہا اللہ اکبر، یہ امیر المومنین کی غربت کا آواز و اعلان تھا۔ عزاداروں 2 آذانیں تاریخ میں بڑی مشہور آذانیں ہیں،
دونوں آزانوں کو دینے والے علی ہیں. ایک علی دادا ہے, دوسرا علی پوتا ہے. ایک آزان امیر المومنین علی نے مسجد کوفہ میں دی. یہ اعلان اور یہ آزان بھی غربت کا اعلان تھا. دوسری آزان عاشور کی صبح علی اکبر نے دی. عزادارو ادھر اعلان آزان ہونے کا وقت آیا. امام حسین کا مؤذن ہے, ہر پورا راستہ یہ آزان دیتا آیا ہے. اس صبح کو امام حسین نے کہا ہے میرے مؤذن آج آزان میرا علی اکبر دے گا. ادھر علی اکبر نے آزان دی, ادھر بیبیاں قرآن پڑھ رہی تھی. آواز آئی زینب کبریٰ کی بیبیوں قرآن کو بند کرو, اور میرے اکبر کی آزان شروع ہو گئی ہے. ہاں ان دونوں آزانوں میں فرق اتنا تھا, علی مولا سیری کر کے پانی پی کے آزان دے رہے تھے, علی اکبر 3 دنوں کا پیاسا تھا. علی کی آزان علی کی بیٹیوں نے سنی, اہل کوفہ نے سنی. علی اکبر کی آزان علی کی بیٹیوں نے کربلا کے صحرا میں سنی. آزان ختم ہوئی, امیر المومنین آئے, 2 رکعت نماز مستحبی کی نیت کی. امیر المومنین نے پہلی رکعت پہلا سجدہ مکمل کیا. ادھر دوسرے سجدے میں علی نے اپنے سر اقدس کو رکھا. عزادارو سر اقدس کا رکھنا تھا کہ ایک ملعون نے تلوار نکالی, اور تلوار کا اٹھنا تھا. عزادارو ہمارے 11 امام شہید ہو چکے ہیں. ان 11 اماموں میں سے ہر امام شہید ہوا. ہر امام کی شہادت کے جو سبب بتائے جاتے ہیں, یا تلوار ہے یا زہر ہے, یا تلوار کے ذریعے شہید یا زہر کے ذریعے سے شہید. دونوں سبب ایک جگہ جمع نہیں ہوئے ہیں. لیکن میں قربان جاؤں, اے حسنین کے بابا, اے زینب کے بابا, اور تیری شہادت میں دونوں سبب جمع ہوئے. تلوار بھی ہے, زہر بھی ہے. ابن ملجم ملعون کہتا ہے, اور میں نے جس تلوار کو علی کے سر اقدس پہ مارا, اس کو میں نے 1000 درہم کی زہر کے ساتھ پرویا تھا. اگر میں مشرق و مغرب کے لوگوں کو دیکھتا, وہ تڑپ کے مر جاتے. تلوار کا لگنا تھا. ادھر جبرائیل سے عرش چھوٹا, آواز آئی تحکمت واللہ ارکان الہدا. لوگوں ارکان ہدایت گر چکے ہیں. قتل ابن ام نبی المصطفیٰ, نبی مصطفیٰ شہید ہو گئے ہیں. عزادارو یہ اعلان تھا. اس اعلان کو کوفہ کے ہر ایک بندے نے سنا, کوفہ کے بچوں نے سنا, کوفہ کی عورتوں نے سنا. مجھے انصاف سے بتائیں, جب یہ اعلان کوفہ والوں نے سنا, کیا علی کی بیٹیوں نے نہ سنا ہوگا؟ برادران 10 دنوں کے بعد عید ہے. ماں کا مزار بھی مدینہ تھا. علی کی بیٹی آئی تھی, بابا کے پاس رہیں گی. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. زینب کلثوم نے یہ اعلان نہ سنا ہوگا. عزاداروں بیویوں نے بھی یہ اعلان سنا. میری لاکھ جانے قربان ہے مولا تیری غربت پر. اس ملعون نے تلوار ماری. تلوار مارنے کے بعد یہ ملعون رکا نہیں ہے, اس نے فرار کیا, بھاگا. عزاداروں یہ بھاگا, وجہ معلوم ہے کیا, کیوں بھاگا؟ علماء نے لکھا ہے یہ بھاگا اسی لیے تھا, اس کو پتا تھا جسے مارا ہے اس کے بیٹے بھی موجود ہیں, اس کے اصحاب بھی موجود ہیں. مارنے کے بعد ٹھہرا نہیں. میں کہوں گا مولا تیرے قاتل نے تجھ پہ ظلم ضرور کیا, ظلم کرنے کے بعد ٹھہرا نہیں ہے. اور میری لاکھ جانے قربان ہو, اور تیرے حسین کے اوپر, اور جس کا قاتل اس کے سینے پہ بیٹھا تھا اور ضربیں چلا رہا تھا, روکنے والا بیٹا نہ تھا, بھائی نہ تھا, روکنے والی 2 شخصیتیں تھیں. اور چند قدموں پہ بہن روک رہی تھی, چند قدموں پہ بیٹی روک رہی تھی. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. اب روزہ دار ہے, خدا آپ کو اجر عظیم عطا کرے. آپ روزہ دار ہیں, جس کے سینے پہ شکر بیٹھا تھا وہ روزے میں نہ تھا, لیکن 3 دنوں کا پیاسا ضرور تھا. اور جس کا قاتل بڑے آرام سے خنجر چلا رہا تھا, اور 4 سال کی بیٹی قریب کھڑے ہو کے راستے دے رہی تھی, وہ کہہ رہی تھی نمار نمار, میرا 3 دنوں کا پیاسا بابا ہے. وہ یہ تو اکبر کی لاش اٹھا کے تھک گیا ہے, اور اس نے اصغر کی لاش اٹھائی. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. ظالم ٹھہرے نہیں,
قاتل ٹھہرا نہیں, پکڑ کر لے کر آئے ہیں. عزاداروں, پہلا جملہ جو تیرے امام نے اپنی زبان پہ جاری کیا, سر اقدس روایت میں ملتا ہے سر میں زخم گہرا تھا, مغز متلاشی ہو چکا تھا, چہرے کا رنگ زرد تھا, خون سے داڑھی اور ریش مولا کی خضاب ہو چکی تھی. سنو گے پہلا جملہ کیا تھا؟ اے امیر المومنین تیری ذات پہ لاکھ جانے قربان. جب مولا کا قاتل پکڑ کر لائے ہیں, ایک مرتبہ امیر المومنین نے پورے مجمع کی طرف نگاہ دوڑائی, اپنے قاتل پہ آ کے نگاہ کو روکا. روکنے کے بعد کہا, اے ابن ملجم مجھے یہ بتا, کیا میں تیرا اچھا امام نہ تھا؟ اے ابن ملجم کیا میں تجھے ہدیہ نہ دیتا تھا؟ کیا میں نے تیرے حق میں اچھی امامت نہ کی تھی؟ یہ ملعون چپ بیٹھا ہے, سر جھکایا ہوا ہے, آنکھیں نیچے کی ہوئی ہیں. اسی عالم میں امیر المومنین نے حکم دیا. کیا حکم تھا امیر المومنین کا؟ حسن لال, اور یہ پیغام تھا کائنات میں بسنے والے مسلمان اور خصوصاً شیعوں کے لیے. حسن لال جلدی کر آ مسلمانوں کو نماز پڑھا. یہ عالم تعزیزان محترم, مولا خود بیٹھے, بیٹھ کر میرے مولا نے نماز پڑھی. امام حسن مجتبی نے نماز جماعت کرائی. عزاداروں, بیٹوں نے باپا کو اٹھایا, اسی عالم میں لے جانے لگے. امیر المومنین کو حسنین نے اٹھایا ہوا ہے, اصحاب ساتھ ہیں. حالت کیا ہے؟ چہرے پہ ماتھے پہ زرد رنگ کی پٹی بندھی ہوئی ہے, داڑھی خون سے خضاب ہے, ابھی گھر کے قریب ہی پہنچے تھے. ایک مرتبہ امیر المومنین کی آنکھ کھلی. عزاداروں, اگر اس جملے پہ نہ روئے تو پھر کبھی رونا نہ آئے گا. امیر المومنین کی آنکھ کھلی. اے میرے غیرت مند امام, اے میرے مظلوم امام, تجھے زینب کی چادر کتنی عزیز ہے میرے مولا. آنکھ کھلی, کھولنے کے بعد کہا, حسن لا جی میرے مظلوم بابا. کہا, حسن میرے اصحاب سے کہہ دو واپس چلے جائیں, مجھے چھوڑ دے گا. کیوں بابا؟ کہا, حسن لال میری اس عالم کو دیکھ کر, میری اس حالت کو دیکھ کر میری زینب و کلثوم برداشت نہ کر سکے گی, علی کی غیرت برداشت نہیں کرتی, اور میرے اصحاب کے کانوں تک میری زینب و کلثوم کے رونے کی آواز آئے, اور میں کہوں گا میرے مولا کاش عصر عاشور کو ہوتے. علامۃ اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار واسطہ محمد و اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کا میرے اللہ حاضرین مجلس کے حوائج شریعہ پورے فرما. مہربان مالک خالق واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے ذکر توسل کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. امیر المومنین اور اولاد امیر المومنین کے مالک خالق واسطہ محمد و آل محمد کے فرامین اور ان کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں عزاداران امیر المومنین میں سے شمار فرما. میرے اللہ روز معاشر امیر المومنین اور اولاد علی کی شفاعت سے بہرمند فرما. میرے اللہ جو مومنین بیمار ہیں اور جنہوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا فرما. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا مہربان مالک خالق عالم اسلام اور خصوصاً عالم تشیع کی خود محافظت فرما. اسلام دشمن طاقتیں خصوصاً امریکہ, اسرائیل, انگلستان, آل سعود میرے مالک خالق ان تمام کو نیست و نابود فرما. میرے اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمن کے ظہور میں تاجیل فرما. مولا کے خادمین میں سے شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. اور آخر میں خصوصی دعا کے لیے کہا گیا, پروردگارا مہربان مالک خالق جن مومنین نے, جن احباب و جن دوستوں نے اس مجلس سے ادا کا اہتمام کیا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. میرے اللہ ان کے مال اور رزق میں برکت و وسعت عطا فرما. میرے اللہ قائد ملت جعفریہ علامہ سید ساجد نقوی اور باقی تمام علماء اسلام جو دین مبین کی خدمت میں مشغول ہے, میرے اللہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. رہبر معظم انقلاب کو طول عمر عطا فرما. آقا کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما.